الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضور بحر العرفان کے اس گلستان میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور بحر العرفان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی علیہ الرحمہ اپنے ہم عصر علماء اور مشائخ کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دنیا میں علم و عرفان، زہد و تقوی اور اصلاح و ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ ایسے نفوس قدسیہ اپنی زندگی میں علم کا نور پھیلاتے ہیں اور بعد وصال بھی ان کی یاد اور خدمات اہل علم اور عرفان کے قلوب کو منور و مجلہ کرتی ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک تابندہ نام حضور بحر العرفان حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ مجددی علیہ الرحمہ کا ہے، جنہوں نے اپنے علم، عمل، تقوی، اخلاص اور روحانیت سے ہزاروں دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ اس مقالے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حضور بحر العرفان علیہ الرحمہ کی علمی، فقہی اور روحانی خدمات کو معاصرین کی گواہیوں کے ذریعے اجاگر کریں۔ یہ گواہیاں نہ صرف آپ کی عظمت کی دلیل ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ حضور بحر العرفان کی شخصیت پر اجمالی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے حضور بحر العرفان علیہ الرحمہ ایک جید عالم، مدبر، فقیہ، مقبول شیخ طریقت اور باوقار مربی تھے۔ آپ نے علم دین کی اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی، فقہی مسائل میں عمیق بصیرت کے مالک تھے اور سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے روحانی حلقے میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کی مجلس علم و ادب، سکوت میں ذکر اور عمل میں اخلاص کا آئینہ تھی۔ ان کی زندگی میں شریعت و طریقت کے حسین امتزاج کی زندہ مثال تھی۔ حضور بحر العرفان کے حوالے سے اگر ہم تفصیل سے بیان کریں کہ ہم عصر علماء اور مشائخ کی نظر میں حضور بحر العرفان کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو سب سے پہلے چونکہ ابھی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قبلہ کافی چیزیں بیان کر چکے ہیں تو اس میں سے چند جملے برکت کی نیت سے میں بیان کروں۔ جامع شریعت و طریقت حضرت علامہ مفتی آفاق احمد نقشبندی مجددی المعروف بحر العرفان علیہ الرحمہ اپنی علمی روحانی عظمت کے باعث نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی مشہور ہوئے۔ ان کے فیض یافتہ خلفاء نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ ان کی شہرت و ولایت کا اصل سرچشمہ ان کے عظیم مرشد و مربی حضور شیخ العالم حضرت مولانا شاہ احمد رضا نقشبندی مجددی کمال پوری دامہ ظلہ علیہ ہیں۔ شیخ العالم نے ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ مفتی آفاق احمد علیہ الرحمہ ولایت و روحانیت کی بلند چوٹی پر پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے مرشد کی بارگاہ سے خاص روحانی فیض حاصل کیا اور خود بھی ہزاروں دلوں کے رہنما اور مرشد بنے۔ شیخ العالم نے حضور بحر العرفان کے حوالے سے اگر بحر العرفان کی ذات کو دیکھنا ہے تو شیخ العالم کی نظر سے دیکھیں۔ حضور بحر العرفان نے اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر بحر العرفان کے لیے مختلف جملے ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں میرے مریدوں میں مولانا آفاق صاحب کی کوئی مثال نہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حضور شیخ العالم نے حضور بحر العرفان کے لیے فرمایا میرے مریدوں اور خلفاء میں سلسلے کا جتنا کام مولانا آفاق صاحب سے ہوا ہے اتنا کام کسی سے بھی نہیں ہوا۔ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں اگر میں محقق ہوتا تو آپ کو مجدد لکھ دیتا، اس لیے کہ آپ کے تمام کام مجددوں والے ہیں۔ حضور بحر العرفان حضرت علامہ مفتی آفاق احمد علیہ الرحمہ بھی اپنے مرشد سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ ان کا ادب، انکساری اور اخلاص ایسا تھا
کہ اپنی جان نچھاور کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ مرشد کے کھانا تناول فرمانے کے بعد بچی ہوئی ہڈیوں کو بھی چوسا کرتے تھے کہ کہیں برتن چاٹنے میں بے ادبی نہ ہو۔ اسی لیے حضور بحر العرفان کے مرشد گرامی نے ایک موقع پر فرمایا، لوگوں نے جتنا ذکر و مراقبہ کر کے حاصل نہیں کیا، آفاق نے میری کھانے کی بچی ہوئی ہڈیوں سے اتنا حاصل کر لیا ہے۔ یہ حضور بحر العرفان کے بارے میں آپ کے مرشد گرامی حضور شیخ العالم کے مبارک جملے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک خواب میں حضرت کو اپنے مرشد کی ولایت کا یقین حاصل ہوا اور حقیقت میں مرشد کے کمالات سے انہیں تسلیم و رضا کے مقام پر پہنچایا۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ حضور بحر العرفان علیہ الرحمہ اپنے مرشد کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب، معتمد اور خلیفہ برحق تھے۔ ان کی حیات و خدمات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور بحر العرفان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضور بحر العرفان چونکہ موضوع ہے ہم عصر علماء اور مشائخ، تو میں سب سے پہلے بیان کروں خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ کے حوالے سے حضور امین ملت اور حضور سید نجیب حیدر میاں صاحب، ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے کہ انہوں نے حضور بحر العرفان کے حوالے سے اپنے جو محبت کے جملے ہیں اور جو تاثرات ہیں کس انداز میں بیان فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ایک وجیہ پروقار، متقی پرہیزگار، صاحب دل، صاحب حال، علم فن کا سفیر، اپنی ذات میں بے نظیر، مجدد الفسانی اور مجدد دین و ملت کا شیدائی، واقف رموز شریعت و طریقت، پروانہ برکاتیت، آفاقی شہرتوں کے مالک حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ نقشبندی مجددی برکاتی، اپنی متحرک شخصیت کی خوشبوؤں سے سرزمین قنوج کو مزید معطر کرتے ہوئے جنت کی خوشبوؤں سے جا ملے۔ یہ رسمی اور تعزیتی جملے نہیں ہیں بلکہ 100% دل کی آواز اور حق کی بات ہے کہ دنیائے سنیت کو مفتی صاحب علیہ الرحمہ و رضوان کی اشد ضرورت تھی۔ وہ ان صاحب کمال شخصیتوں میں سے تھے جنہوں نے اس امت کو عظیم علم نافع سے جوڑنے کے لیے کمر توڑ محنت کی اور علم و فن کے ایسے لالہ زار تیار کیے جو دوسروں کے لیے قابل تقلید ہیں۔ یہ وہ انجمن تھی جس میں صرف تحریک ہی تحریک نظر آتی تھی۔ متعدد اداروں کے بانی، درجنوں کتابوں کے مصنف، عابد و زاہد، متقی و داعی و مبلغ، ایک باعمل خطیب اور اپنی ذات میں بے حد مخلص، با ادب، سنجیدہ، خدمت دین اور بے حد خوددار، خوش ذہن، خوش فکر شخصیت کے مالک حضرت مفتی صاحب قبلہ کی ذات تھی۔ مفتی صاحب ہم آپ کو بہت یاد کریں گے اور آپ بہت یاد آئیں گے۔ ان کی سادگی بھی قنوج کے عطر کی طرح مشہور تھی۔ ہم نے شاذ و نادر ہی کسی عالم، مفتی یا شیخ کو اتنے سادہ لباس میں دیکھا ہو۔ ان کی ساری ایسی تھی کہ اتنے اداروں کے بانی، ہزاروں وفادار مریدوں کے شیخ طریقت کو اگر مارہرہ میں تلاش کرنا ہو تو وہ پیکر انکسار خانقاہ برکاتیہ کے صدر دروازے کی پٹیا پر بیٹھا مل جائے گا۔ یہ خانقاہ برکاتیہ کے ترجمانی کرنے والے جملے ہیں حضور بحر العرفان کی ذات کے حوالے سے۔ اسی اخلاص و انکساری نے مفتی صاحب قبلہ کو اتنا معروف و مقبول و محبوب کر دیا کہ سواد اعظم کے خوش عقیدہ مسلمان ہی نہیں بلکہ اطراف و جوانب کے اہل وطن اور سیاسی رہنما بھی اس بے نیاز ذات والا کی قدم بوسیاں کیا کرتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ ہر طرح مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ ہے اور ان کے کام کو دل سے خانقاہ برکاتیہ کے تمام لوگ سراہتے ہیں۔ خانقاہ برکاتیہ کے علاوہ اگر حضور بحر العرفان کی ذات کو دیکھنا ہے تو کچوچا مقدسہ کے تمام علماء اور مشائخ کے حوالے سے اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں تفصیل سے بتاتا، لیکن موجود اس مقالے میں تمام چیزیں ہیں۔ چند جملے میں ان کے حوالے سے لکھ دوں۔ حضرت سید فخر الدین اشرف سجادہ نشین درگاہ مخدوم جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی چھوچا مقدسہ حضور بحر العرفان کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار یوں فرماتے ہیں: آپ جیسا بااخلاق، منکسر المزاج اور متواضع ہونے کے ساتھ ساتھ
بہت سے فلاحی کام اور امت مسلمہ کے لیے ایمان و عقیدے کی تحفظ و بقا کے لیے دن و رات کوشاں رہنے والا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں مدارس قائم کیے جو آپ کے احساسات، افکار و خیالات اور فروغ علم دین مصطفیٰ کی غمازی کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے جو ہے یہ کہنا بجا ہوگا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اگر ہم اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، حضرت سید مدنی میاں صاحب قبلہ کی طرف سے بھی، حضور بحر العرفان کی طرف سے وہی جملے اور وہی خوبصورت الفاظ آئے جو آپ نے پچھلے سید فخر الدین اشرف صاحب قبلہ کے حوالے سے سماعت کی۔ اور اس کے علاوہ جامعہ صوفیہ کے سربراہ حضرت سید جیلانی میاں صاحب قبلہ نے حضور بحر العرفان کے حوالے سے اپنی محبتوں کا اظہار اور اپنے افکار و نظریات اس انداز میں بیان کیے۔ حضرت بحر العرفان کی زندگی مسلک اہل سنت و جماعت کے لیے عملی جد و جہد سے عبارت تھی۔ آپ نے صرف الجامعۃ الاحمدیہ کی صورت میں سینکڑوں کی تعداد میں تشنگان علوم و فنون کو سیراب ہی نہیں کیا، بلکہ فروغ تصوف فاؤنڈیشن کے شاندار جاندار پلیٹ فارم سے قنوج اور اطراف کے دینی مدارس و مکاتب کی رہنمائی کر کے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور آپ کا کردار مثالی اور قابل تقلید ہے۔ اہل علم اور طلب علم کی راہ کے مسافروں کی ہر موڑ پر آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، تشنگان راہ معرفت کو راہ مولا عطا فرماتے تھے۔ الغرض ان کے کارنامے نمایاں ایک طویل فہرست ہے۔ اس غم و کرب کے عالم میں ہم مفتی صاحب قبلہ کے شہزادگان کے ساتھ ہیں۔ حضور بحر العرفان کے حوالے سے اور بھی کئی آپ کے خانوادے کے لوگ ہیں جن کا میں ذکر کروں تو بہت جو ہے وقت لگ جائے گا۔ ایک بڑی عظیم شخصیت جن سے آپ اور ہم بہت واقف ہیں، بالخصوص ہمارے درمیان ایک بڑے اسلامی اسکالر جنہوں نے اپنی کشادگی جو ہے کشادگی قلب کہہ لیجئے اور اپنی اعلیٰ فکر کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں اپنی ایک پہچان بنائی۔ کرم فرما مخدوم گرامی علامہ مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ وہ بہت بہتر انداز میں اس بات کو جانتے ہیں اور میرا مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں بڑی قریب سے حضور صدر العلماء خیر الازکیاء علامہ محمد احمد صاحب قبلہ مصباحی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ علماء بھی جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، اور مطلب حضور بحر العرفان کے حوالے سے جو حضور مصباحی صاحب قبلہ کے گراں قدر احساسات اور تاثرات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مصباحی صاحب قبلہ خاص طور پر علماء اس بات کو جانتے ہیں، مصباحی صاحب قبلہ جب جملہ بولنے پر آتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلنے والے جملے بھی نپے تلے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے لیے بھی ایک جملے میں ایک ذرے کے برابر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے، چاہے وہ کتنا عزیز ہو یا کوئی بھی ہو۔ لیکن حضور بحر العرفان کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے تاثرات کو پیش فرمایا آپ سنیں گے تو حیران رہیں گے کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سابق پرنسپل اور موجودہ ناظم تعلیمات علامہ محمد احمد مصباحی صاحب نے آپ کے حوالے سے اپنی محبتوں کا اس طرح اظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں بحر العرفان اس دور قحط الرجال میں ایک نادر روزگار ہستی تھے، بڑے محاسن و کمالات کے حامل اور عوام و خواص کے لیے قابل تقلید نمونہ تھے۔ ان کی متعدد خصوصیات اور خوبیوں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ ان کے سینے میں دین کا در تھا اور امت کے لیے ہمہ وقت تیاریوں میں لگے رہتے تھے۔ اخلاق حسنہ کے پیکر، متواضع، منکسر المزاج اور بہت ملنسار تھے۔ لوگوں کے دکھ درد اور خوشی اور غمی میں شرکت ان کی فطرت میں شامل تھی۔ قنوج میں انہوں نے قدم رکھا تو دینی اور تعلیمی چہل پہل سے وہ بڑی حد تک خالی تھا۔ انہوں نے اپنی ثابت قدمی اور جہد مسلسل سے اسے علم کا گہوارہ بنا دیا۔ شہر میں الجامعۃ الاحمدیہ قائم کیا جس میں ابتدا سے فضیلت تک کی تعلیم ہونے لگی اور دور و نزدیک کے کثیر طلباء وہاں تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ مصباحی صاحب کہتے ہیں انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کئی اسکول قائم کیے جن میں دینی ماحول میں عصری تعلیم کے شائقین کی بھی تعلیم و تربیت کے تمام تر انتظامات
موجود ہیں وہ دینی عصری دونوں طرح کی تعلیم کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور مسلم نسل کی ہر میدان میں ترقی کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ عوام و خواص عموماً علم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر باطنی تربیت، ذکر و فکر اور مراقبے وغیرہ سے غافل رہتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے خانقاہ مجددیہ قائم کر کے تزکیہ قلب اور معمولات صوفیہ کی عملی تربیت کے لیے اپنی مساعی جمیلہ صرف کی، قرب و جوار کے علماء اور عوام سے رابطہ رکھتے ہوئے مشکلات میں ان کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ حکام اور سماج کے سراوردہ افراد سے بھی کسی قدر رابطہ رکھ کر لوگوں کے مسائل اور پیچیدہ معاملات میں مناسب امداد پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اتنے سارے مشاغل کے ساتھ، اتنے کاموں کے ساتھ تعلیم و تدریس سے بھی رابطہ ہمیشہ انہوں نے برابر رکھا۔ طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہمیشہ اپنی توجہ صرف کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کا درس پابندی کے ساتھ دیتے اور ان کی شان یہ تھی کہ بخاری شریف کی دونوں جلدیں مکمل ختم کراتے۔ اسفار اور تبلیغی دوروں کے باعث تکمیل بخاری کے لیے اوقات نکالنے میں بڑی مشقت بھی پیش آتی مگر کتاب کا درس ناتمام نہ چھوڑتے۔ ان کی یہ خصوصیت انہیں اس زمانے کے شیوخ حدیث سے ممتاز کرتی ہے۔ استاذ گرامی حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ جب تک دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین رہے، ہر سال حرفاً تکمیل بخاری کا اہتمام کیا۔ اب تو مدارس میں اس کا اہتمام بہت شاذ و نادر ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے مذکورہ جملہ مصروفیات کے باوجود مفتی صاحب قبلہ نے قرطاس و قلم سے بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھا۔ تقریباً 50 سے زیادہ کتابیں لکھی جو تصوف اور طریقت سے تعلق تھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دیگر موضوعات پر اور علوم پر تو بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں لیکن آداب ذکر و مراقبہ اور اسرار تصوف کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے، اسی لیے آپ نے اپنے قلم کا محور اسی کو بنا لیا۔ ہر سال وہ شہر قنوج میں ایک عظیم الشان کانفرنس میں منعقد کرتے ہیں جن میں علماء خطبہ کے ذریعے عوام کی ہدایت اور مواعظ حسنہ کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ آخری 2 برس میں بیرونی ممالک کے بھی مختلف مندوبین نے شرکت کی۔ حضور بحر العرفان کے حوالے سے لکھتے ہیں میری نظر میں خاص جملہ جو اس پر توجہ دیں گے، مصباحی صاحب نے آخر میں جو نتیجہ نکالا تمام تر اوصاف بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں میری نظر میں ایسا دردمند، ایسا مخلص، ایسا منکسر المزاج، بے تصنع اور اتنی خوبیوں کا جامع انسان ملنا بہت مشکل ہے۔ خدا کا فضل شامل حال رہا تو کچھ افراد مل کر ان کے کاموں کا تسلسل باقی رکھیں گے۔ اللہ کریم ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ مفتی علی مصطفیٰ صاحب قبلہ نے بھی اپنے تاثرات پیش فرمائے۔ مفتی نظام الدین صاحب ہیں، مولانا اختر حسین عظیمی جو ہے علیمی صاحب ہیں، شیخ ابو بکر صاحب ہیں، ان کے تاثرات بھی ہیں۔ اور ہندوستان کے علاوہ باہر یوکرین کے جو مفتی صاحب قبلہ ہیں شیخ احمد تمیم، انہوں نے بھی بحر العرفان کے حوالے سے اپنے بہترین تاثرات پیش فرمائے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب چین سے انہوں نے بھی حضور بحر العرفان کے حوالے سے اپنے گراں قدر تاثرات پیش فرمائے۔ امریکہ سے مولانا احمد القادری صاحب نے بھی حضور بحر العرفان کے حوالے سے اپنے خوبصورت تاثرات پیش فرمائے۔ ان سب کو اگر میں جمع کروں تو خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی علیہ رحمہ کی ذات گرامی ایسی جامع اور متوازن شخصیت تھی کہ جس پر صرف بر صغیر ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک کے سینکڑوں جید علماء اکرام، مشائخ اعظام، اساتذہ جامعات اور مبلغین اسلام نے اپنے پرخلوص تاثرات اور نظریات کا اظہار فرمایا۔ ان شخصیات میں کئی ممتاز اور معزز نام شامل ہیں جنہوں نے اپنے قلم و زبان سے حضور بحر العرفان کے علمی، روحانی، تبلیغی اور اصلاحی خدمات پر خراج اور تحسین پیش کیا ہے۔ اس مقالے کے طویل ہو جانے کی فکر سے میں بس یہی اکتفا کرتا ہوں چند جملوں کے ساتھ۔ حضور بحر العرفان کے حوالے سے جن جو ہے ہم عصر شخصیات نے اپنے جو ہے علمی اور محبت کے جو جملے ارشاد فرمائے ان میں پروفیسر سید سراج الدین اجملی، مفتی شمس الہدیٰ مصباحی، مولانا عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ، حضرت مفتی نثار احمد مصباحی صاحب قبلہ، مفتی ذاکر حسین اشرفی جامعی صاحب قبلہ، مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی، مولانا شمس تبریز علیمی، ظفر الدین برکاتی صاحب، مولانا دلشاد احمد مصباحی، مولانا نعمان احمد ازہری
پیر سید غلام حسین صاحب قبلہ سوجا شریف، سید نور اللہ شاہ بخاری، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جنہوں نے بہت سارے محبت کے جملے حضور بحر العرفان کے حوالے سے جو ہے لکھے ہیں اور پیش فرمائے ہیں. ان تمام جملوں کو چند لائنوں میں جو ہے خلاصے کے طور پر میں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام کے تاثرات اور مشاہدات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہوتی ہے کہ حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی علیہ رحمہ کی ذات طریقت و شریعت کا جامع پیکر، روحانی تربیت کا مرکز اور اتحاد امت کا روشن مینار تھی. ہر زبان نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ نے اپنے علم، حلم، تقوی، سادگی اور اخلاص سے قلوب کو مسخر کیا اور دین کی بے لوث خدمات انجام دی. علماء نے آپ کو اس صدی کی عبقری شخصیت قرار دیا جو نہ صرف خانقاہی نظام کے عظیم مربی تھے بلکہ اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کے ایسے دائی تھے جنہوں نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیا. ہر صاحب نظر نے یہ تسلیم کیا کہ آپ کی مجلس نور و نکہت کی مظہر تھی اور آپ کی گفتار دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہوتی. آپ نہ صرف مدارس و جامعات کے فضلاء کو سلوک کی راہ دکھائی بلکہ عام مسلمانوں کی بھی قلبی طہارت اور رزق حلال کی تلقین کی. ہر شیخ طریقت، ہر عالم بعمل اور ہر محب اہل سنت نے آپ کی شخصیت میں وہ جامعیت دیکھی جو اس دور کی نایاب دولت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بجا طور پر مجدد طریقت، یادگار سلف اور بحر العلوم و عرفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بے شک تمام اہل علم و فضل کی نظر میں آپ کی ذات ایک ربانی نعمت تھی جس کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اب اگر میں اپنے نظریے اور زاویے سے اپنے مرشد گرامی حضور بحر العرفان علیہ الرحمہ کی ذات گرامی کو دیکھوں تو ان تمام علماء و مشائخ کے تاثرات کو چند لفظوں میں بیان کروں تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ حضور بحر العرفان حضرت مفتی آفاق احمد مجددی علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ ایک ایسی روز روشن کتاب تھی جس کے ہر ورق سے علم، حلم، اخلاص، تواضع اور دینی غیرت جھلکتے تھی. ان کے ہم عصر علماء و مشائخ نے ان کی شخصیت کو مختلف زاویوں سے دیکھا مگر سب کا تاثر یکساں رہا کہ مفتی صاحب علم و عمل کے پیکر، شریعت و طریقت کے امین اور امت کے سچے خادم تھے. ان کے مرشد نے انہیں بے مثال مرید قرار دیا. خانقاہ برکاتیہ نے ان کی سادگی اور اخلاص کو خراج عقیدت پیش کیا کہ چوچا شریف کے سادات نے انہیں ایک عظیم خلا قرار دیا اور ہر عالم و پیر نے ان کی جد و جہد کو تسلیم کیا. آج اگر مفتی آفاق احمد مجددی علیہ الرحمہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے مگر ان کی کتابیں، ان کا مشن، ان کے ادارے، ان کے فیض یافتہ افراد ان کے وجود کا تسلسل ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر خدمت دین متین کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضور بحر العرفان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.